اب ایسا تو نہیں ہے خدا نہ خواستہ کہ پاکستان والے جو ہیں وہ تھیلیسیمیا کے بچوں کو خون نہیں دیتے، بلکہ خون تو جتنا پاکستان میں لوگ دیتے ہیں شاید ہی کسی اور ملک میں اتنا دیتے ہیں، تو پھر کیوں فوت ہو جاتے ہیں؟ مطلب 10 سال کی عمر تک اس سے زیادہ کیوں نہیں جیتے؟ تو اصل وجہ یہی ہے کہ جو خون ہے وہ اتنے اس کے مضر اثرات اس کے ساتھ متعلق ہیں کہ ان کا شمار مشکل ہے۔ یعنی چھوٹے بچے 7 سال کی عمر کا بچہ اسے ہیپاٹائٹس بی کہاں سے لگ گیا، اسے ہیپاٹائٹس سی کہاں سے ہوا، اسے ایچ آئی وی اور ایڈز کہاں سے ہوئی؟ اللہ اکبر، خون سے ہی ہو رہا ہے نا۔ ملیریا سفلس کہاں سے ہو رہا ہے؟ پریونس ڈیزیز، ایک اور ڈیزیز میڈ کاؤ ڈیزیز کہتے ہیں، پاگل گائے، وہ کہاں سے ہو رہی ہے؟ خون سے ہو رہی ہے۔ اور اگر کچھ ہو نہ ہو، آئرن تو بڑھے گا ہی بڑھے گا ہی بڑھے گا۔ تو کیا آئرن زہر نہیں ہے؟ مانا ہوا زہر، پر یہ کہ لو پوٹینسی کا دوا ہے، اپنا اثر یہ تھوڑا سالوں میں دکھاتا ہے۔ دوسرے زہر ہوتے ہیں وہ آپ کو سیکنڈوں میں ہلاک کر دیتے ہیں، اس میں سال لگتے ہیں ہلاک کرنے میں، سمجھ گئے؟ اور یہ کہ یہ جسم کے ہر عضو میں داخل ہوتا ہے آئرن۔ جسم کا کوئی آرگن، کوئی ٹیشو، کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جو متاثر ہونے سے بچ جائے آئرن سے، چاہے وہ پتا ہے، جگر ہے، چاہے وہ لبلبا ہے، چاہے وہ دودھ ہے، چاہے وہ دل ہے، چاہے وہ چمڑی ہے۔ ہمارے بچوں کے رنگ یہ نہیں ہے جو ہم دیکھتے ہیں اتنے ڈارک کلر، اور یہ آئرن ہے جو ان کی چمڑی میں نکل آتا ہے۔ اور آئرن جیسے یہ سریا ہوتا ہے پورے جسم کو، بلڈنگ کو پکڑ لیتا ہے، تو ویسے ہی آئرن سارے جسم کو پکڑ لیتا ہے، سارے سسٹم کو پکڑ لیتا ہے، سسپینڈ ہینگ کر دیتا ہے ایک طرح سے ایک جسم۔ 2000 سے جب آئرن بڑھتا ہے تو یہ دل میں داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی حیثیت پھر ایک ٹائم بام کی ہوتی ہے، کبھی بھی پھٹ سکتا ہے، آپ کسی کو الزام نہیں دے سکتے سوائے آئرن کے، سوائے آئرن کے، کیونکہ وہ جو اس کے پھٹے ہوتے ہیں وہ ان کی، یعنی دل کو تو دھڑکنا ہوتا ہے، سکڑنا اور بند ہونا اور پھر پھیل جانا اور سکڑنا، یہ جو ہے ایک خاص ردم میں اس کو چاہیے جس میں ویوز جنریٹ ہوتی ہیں۔ آئرن جو ہے وہ اس کے ساتھ کھیلتا ہے، چھیڑ خانی کرتا ہے ان کی ویوز کے ساتھ، تو فیل کر دیتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ ہمارے بچے جیسے ان کو خون لگوانا چاہیے ہوتا ہے، جو سٹینڈرڈز ہیں ویسا خون پینے نہیں دیتا۔ مطلب آئیڈیل تو یہ ہے، کتاب تو یہ بتاتی ہے کہ 9.4 گرام سے کم ہوگا تو خون لگے گا۔ کون ایسے کرتا ہے؟ جو خون لگوانے والے، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ تمام بچے جو ہیں وہ 5-6 پہ آ کے خون لگوا رہے، 5-6 پہ آ کے خون لگوا رہے، تو ایک نہ تو وہ دوا لے رہے، نہ ہی وہ خون صحیح سے لگوا رہے، تو بیچ کا تو کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس میں پھر کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ دل جو ہے اس کو خون کی مقدار کم ملتی ہے، اس کم مقدار کو پورے جسم میں چلانا ہوتا ہے، تو پمپ کو زیادہ تیزی سے چلنا ہوتا ہے، زیادہ تیزی سے چلنا ہوتا ہے، تو اس کوشش میں دل سوج جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے اس کا سائز۔ تو عام روٹین میں تو یہ اچھی بات ہے، ہم کہتے ہیں دل بڑا رکھو، لیکن میڈیکل میں ایسا نہیں ہے، میڈیکل میں دل چھوٹا رکھو، ٹھیک ہے جی؟ تو جتنا چھوٹا دل اتنا زیادہ فرق، جتنا بڑا دل نقصان کا خطرہ۔ یہ کسی بھی ٹائم یہ بڑا دل جو ہے، یہ جیسے بندہ بھاگ رہا ہوتا ہے نا، اچانک گر جائے۔ ہاں، ہمارے ابھی پچھلے کرنل صاحب نے مجھے کال کیا، ان کے جوان جو ہے وہ پی ٹی میں دوڑ رہے تھے، کوئی ایکسرسائز تھی ان کی، اور 3 جوان جو ہے وہ گر کے وینٹیلیٹر پہ چلے گئے، ایک فوت ہو گیا، 2 بچ گئے۔ تو یہ ایسا ہی ہوا، بچے چل رہے ہوتے ہیں۔ یعنی میں جس ٹرانسفیوژن سینٹر کے ساتھ یہاں متعلق ہوں پشاور میں، آپ سب جانتے ہیں،
اس میں رجسٹرڈ بچوں کی تعداد تقریباً 4800 کے لگ بھگ 4800 میں سے رجسٹرڈ فوتگیاں وہ 2700 کے قریب 2700 رجسٹرڈ فوتگیاں ہیں. یہ وہ بچے جو میرے نہیں ہیں، جو میرے سے لائے، جو خون والے بچوں کی بات کر رہا ہوں. سمجھے میری بات؟ 400 بچے خون کے لیے آ جا رہے ہیں، 1500 کا پتہ ہی نہیں ہے وہ کہاں ہے. شاید وہ بھی، مطلب میں رجسٹرڈ کی بات کروں، یہ رجسٹرڈ 2700 یعنی آدھے سے زیادہ. تو یہ صرف ان کی سٹوری نہیں ہے، یہ سارے پاکستان کی سٹوری ہے، سارے پاکستان کی ہے. ان میں داڑھی والے کیوں نہیں ہیں؟ سفید بالوں والے آپ نے کبھی دیکھا کوئی تیلیسیمیا کا بندہ جس کے سفید بال آگے ہو اس کے؟ اللہ اکبر، نہیں. کون کر رہے ہیں ان کا علاج؟ کوئی نہیں کر رہا. یہ خون ہی ہے جو ان کی زندگیاں کھا رہے ہیں، خون ہی. تو بچنا بچانا جو ہمارا کام ہے نہیں. اللہ، میں آپ کو سب کو یہ بات ہمیشہ بار بار یاد دلاتا ہوں کہ بچنا بچانا یہ اللہ کا کام ہے. ہم اپنے صحیح جتنی کوشش ہم کر سکتے ہیں ہم کریں گے، اور وہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کے مصداق جو بھی ہماری سمجھ میں پڑے گا. دوائیاں کھانا اچھی بات نہیں ہے، لیکن اگر مقابلے میں خون ہے تو پھر خون سے میرا اپنا یہ رائے ہے کہ 1000 گنا بہتر ہے. 1000 گنا کم از کم آپ بیکاری تو نہیں بن رہی، آپ کو بھیک تو نہیں مانگنی پڑ رہی اپنے رشتہ داروں کے پیچھے، آپ اسکولوں کالجوں میں آپ کو نہیں دوں گا، وٹ ایور، اللہ معاف کرنا ہے. تو یہ ہے. باقی اللہ رحم کرے، اللہ سب کی حفاظت کرے. انڈیا میں چل رہا ہے، بنگلہ دیش میں چل رہا ہے، چائنا میں چل رہا ہے. یہ 4 تو ہم کو، مطلب 4 ممالک کو لیڈ کرنے کی کوئی مقابلے میں ہے کہ ہم ایک دوسرے میں سبقت کہ جی کون زیادہ اچھے طریقے سے اسٹڈی لے کے آتا ہے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرتا ہے. تو جیسے ہمارے یہاں آرمی ہے نا، اور آرمی کا سینٹر ہے نامی گرامی، تو ایسے ہی جو چائنا کا جو لبریشن آرمی ان کی کہتے ہیں، ان کے جو ہاسپٹلس ہیں ان کے اندر بہت بڑے ٹرائلز، بہت بڑی اسٹڈیز ہو رہی ہیں. ہماری تو بہت ان کے مقابلے میں حیثیت ہی نہیں ہے. ایسے ہی جو انڈیا ہے، تو انڈیا نے تو 2014 میں انہوں نے کتابیں بند کر دی اس پہ کہ جی بس یہ ختم، یہ ہو چکا. اب مریضوں کو دوا دی جائے، اب اس پہ اور ڈسکشن نہیں کریں گے. سمجھ رہے بات میری؟ ڈاکٹر وجے رامانن، ان کے ساتھ میری گفتگو ہوتی رہتی ہے، پونے سے ہیں ان کا تعلق. تو وہ میں نے انہیں کہا کہ جی ہم مل کے ایک اسٹڈی کر لیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ کہا ڈاکٹر صاحب ہم یہ چیپٹر ہم کلوز کر چکے ہیں، یہ بات ختم ہے، یہ پرانی باتیں ہیں، پلیز. سمجھ رہے بات؟ تو آئی ڈونٹ نو اور کیا دیا جائے اور کیا کچھ سمجھایا جائے. اتنی بڑی اسٹڈی جو میری والی اسٹڈی ہے اس وقت، وہ اس وقت دنیا کی تیلیسیمیا بچوں کی تعداد کے حساب سے وہ دنیا کی سب سے بڑی اسٹڈی ہے، اور ٹائم پیریڈ کے حساب سے بھی. اگر کسی کو چاہیے اس میں کہ یار یہ کیا ہے، کیسے ہوتا ہے، سارا کچھ لکھا ہوا ہے. پڑھے لکھے بندے کی طرح سے بندہ اٹھ کے کمپیوٹر کھول کے ڈال لے میرا نام، ساتھ تھیلیسیمیا ڈال لے، ساتھ میں نیچر لکھ دے، جس جرنل میں وہ پبلش ہوا وہ ساتھ میں ڈال دے. نیچر کے پلیٹ فارم سے وہ سائنٹیفک رپورٹس میں شائع ہوا پڑا، آپ کو سارا کچھ مل جائے گا کہ یار یہ کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے. یہ تو مطلب ہم جادو ٹونے تو نہیں کرتے، دم درود تو نہیں ہو رہا، یہ تو سائنس ہے، سائنس کی دوائیں. بہرحال اللہ عافیت کا معاملہ رکھے، اللہ تعالیٰ صبر عظیم اور صبر جمیل دے. اور یہ جو نقصان ہوتا ہے وہ میرے خیال میں صرف آئرن کی وجہ ہوتا ہے، وہ اچانک دل پہ لیتا ہے. دل کے تھیلیسیمیا بچوں کا یہ نہیں کہ آئرن بڑھ جاتا ہے تو صرف دل کا ایشو ہوتا ہے، نہیں. جو تلیاں بڑی ہوتی ہیں اس کی وجہ سے ان کا دفاعی نظام بھی درہم برہم ہوتا ہے.
پھر یہ جو ہر ٹرانسفیوژن کے ساتھ ان کو مختلف انفیکشن کا خطرہ رہتا ہے. جو بیماریاں آپ کے ڈونر میں ہیں پوٹینشیلی وہ تمام بیماریاں آپ تک پہنچنے کا خدشہ رہتا ہے. پھر یہ کہ عام بچے تو گھروں پہ بیٹھے رہتے ہیں صاف ستھرے اچھے ماحول میں. تھیلیسیمیا بچے کبھی اس اسپتال جا رہے ہیں, کبھی ادھر جا رہے ہیں, کبھی اس سرڈے میں ہیں, کبھی اس سرڈے میں. ان کا یعنی ایک طرف تو امیون سسٹم کمزور ہے اور دوسری طرف سے ان کا ایکسپوجر زیادہ ہے. مطلب مختلف جگہوں پہ اور مختلف ماحولوں میں ان کے انفیکشنز ہونے کا خطرہ رہتا ہے, ان کو انفیکشنز ہوتے ہیں. تو جو اموات کی بات اگر ہم کرتے ہیں تھیلیسیمیا میں, تو 80% اموات جو ہیں وہ اسٹڈیز بتاتی ہیں کہ وہ آئرن کی وجہ سے 80% اموات. باقی جراثیمی حملے ہیں, یہ جو 20% کے لگ بھگ جو ہیں وہ جراثیمی حملے ہیں, مختلف بیکٹیریا اور وائرسز اور کالے ارکان اور پیلے ارکان اور یہ اور وہ نمونیا ہو گئے, یہ ان چیزوں سے. یہ جو چہرے کی گرماش ہوتی ہے, کبھی میں نے دکھایا کہ بات 20 دن کا یا 15 دن کا فورس لے کے جاتے ہیں اگر بندے تو دوبارہ آتے ہیں نا, تو چہرے کی گرماش 140 240 230 کی ہو جاتی ہے. نہیں ایسے نہیں, آپ کا نشان لگا دیتے ہیں بڑھ گیا ہے اس میں جو دوبارہ میرے خیال سے ہو جاتے ہیں بچے. میں نے وہ نوٹ کیا ہے. جو میں آبزرو کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم بچوں کو شروع کراتے ہیں تو 40 سے 50% بچے وہ ہیں کہ جن کا پہلے سے جگر کی گرمائش, کیونکہ جب میں نے ابھی بتایا نا کہ آئرن جو ہے وہ جیسے باقی اعضاء کو متاثر کرتا ہے تو جگر کو بھی کرتا ہے, سمجھ رہے بات. دوسرا تقریباً 20% تھیلیسیمیا کے بچے یا اسے زیادہ یا اسے کچھ کم, ان کو یرکان بھی ہے جسے آپ کامن کہتے ہیں, ہاں ہیپاٹائٹس بی, ہیپاٹائٹس سی, یہ بھی ہوتا ہے, سمجھ رہے. اور بہت ساروں کو تو ہم علاج شروع بھی ساتھ میں کرا دیتے ہیں. بہرحال آئرن 2000 سے زیادہ ہے, تو چاہے جگر کی سوزش ہے, چاہے دل کی سوزش ہے, چاہے قد نہیں بڑھ رہا, چاہے ہڈی کمزور ہے, چاہے رنگ خراب ہے, الزام سارے کا سارا جائے گا آئرن کو پکڑو, آئرن کو پکڑو, آئرن کو پکڑو, سمجھ رہے. 12 لافیت کا معاملہ رہتے ہیں, چلے